ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے اتحاد یعنی کہ گرینڈ الائنس کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے، اس کے پیچھے کیا گیم ہے؟ کون سی ڈیل ہوئی ہے؟ جی ڈیل ہوئی ہے، مولانا سے ڈیل ہو گئی، بالآخر ڈیل ہو گئی۔ اور وہ ڈیل بتاتا ہوں، اور دوسری اس ڈیل کی تفصیلات کیا ہیں، مولانا کو کیا کیا ملنے والا ہے، اور آئندہ اس سال، یہ جو سال گزر رہا ہے اور اگلے سال، ان 1.5 سال میں بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی، کوئی ڈیفرنٹ قسم کے معاملات ہو جائیں گے، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مولانا نے، میں نے لفظ بولا انکار کیا، یس، کیونکہ مولانا پہلے اتفاق کر چکے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ گرینڈ الائنس بنائیں گے، اور وہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائے گا۔ اور اب جو خبر دی گئی، ان کا جو اجلاس ہوا پارٹی کا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں جی ہم خود ہی تحریک چلائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد منصورہ پہنچ گئے، حافظ نعیم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اتحاد امہ کا انہوں نے اندیا سنا دیا، بلکہ ایک نوید سنا دی، ہم نوید ہی کہیں گے، کیونکہ اتحاد امہ وہ چیز ہے جو سب سے کم ہے، جو کہیں ملتی نہیں ہے، جو کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہ اتحاد امہ ہو جائے ان دو جماعتوں کے ملنے سے، اور وہ واقعی کوئی شکل اختیار کر جائے، اور اس کا کوئی بدلو کوئی اس کا کوئی فرق پڑ جائے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ امت میں ایک یہی تو چیز لیک کرتی ہے۔ تو خیر یہ تو دیکھیں گے کب ہوگا اور کیسے ہوگا، لیکن اصل میں جو اس کے پیچھے میں جو بتا رہا ہوں، جو ڈیل ہے، سودے بازی کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، ڈیل، وہ ڈیل یہ ہے کہ مولانا، میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے، اب بھی شاید کچھ لوگ نہ مانیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کی طرف قدم بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو دن بدن آپ کو یہ میری باتیں جو ہیں وہ اس میں صداقت نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ مولانا سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور مولانا سسٹم سے کبھی باہر تھے بھی نہیں۔ یہ تو وہ پرانے ایک ہمارے جو خفیہ کے ہیڈ تھے، یہ ان کا کیا درا ہے، ورنہ یہ کون سی پلاننگ کا حصہ تھا؟ ایویں ہی لوگ بلا رہے ہیں جی کہ بہت بڑی پلاننگ تھی، اور اس میں یہ تھا کہ مولانا کو آؤٹ کرنا ہے، اور فلاں کو ان کرنا ہے، اور فلاں کو آؤٹ کرنا ہے۔ کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی، مولانا کو سسٹم سے نکالنے کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور نہ ہی ان کا جو دورہ افغانستان ہے وہ جو الیکشن سے پہلے انہوں نے کیا تھا، اس کا کوئی برا اثر ہوا ہے۔ یہ تو ایک بندے کی پلاننگ تھی۔ اب اس بندے نے کس وجہ سے کیا، وہ تفتیش جاری ہے، پتہ چل جائے گا کہ وہ ذاتی مفادات تھے یا کچھ اور مفادات تھے۔ اب مولانا جب سسٹم سے آؤٹ ہوئے ہیں تو بہت سے مسائل بن گئے، اور ظاہر ہے کہ جو سسٹم والے ہیں وہ جو مولانا سے ان کو فائدے پہنچنے تھے وہ نہیں پہنچ رہے تھے۔ اب یہ سارا کر کرا کے بڑی مشکل سے مولانا نے بھی ایک اچھا کشٹ کاٹا ہے، اور تھوڑا ہوا کو گرم کیے رکھا ہے۔ زمین تو وہ نہیں گرما سکے اس دوران، ہوا کو گرم کیے رکھا، اور انہوں نے اپنے حق میں ایک معاملات کو رکھا۔ تو اس دوران پھر چیزیں جو ہیں وہ اب فائنلائز ہو گئی ہیں۔ اب ہوا کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مولانا کو کے پی گورنمنٹ میں حصہ ملے گا۔ اب جب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کے پی گورنمنٹ میں حصہ ملے گا، تو آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا علی امین گنڈا پور نہیں ہوں گے؟ جی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کی جو پہلی ضد کہیں یا ان کی شرط کہیں، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹایا جائے۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کے فوری دشمن ہیں، سیاسی حریف ہیں، وہ ایک ہی حلقہ ہے، ڈی آئی خان سے ہیں دونوں، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ رہیں، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ نہ رہیں۔ اچھا، اب ان کو ہٹائے بغیر مولانا کی یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی، تو مولانا کو کی یہ شرط مانی جائے گی۔ جی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور جو 36 لوگ پہلے مرحلے میں 9 مئی سے پہلے، یہ جو کمنگ 9 مئی ہے، یعنی کہ 9 مئی کی برسی، 9 مئی سے پہلے جن لوگوں کو سزائیں ہونی ہیں، ان میں علی امین گنڈا پور شامل ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہ رکھے دل میں کہ اس بل کا کیا ہوگا، تو وہ بل پاس ہوگا، اور اس بل کو علی امین گنڈا پور ہی پاس کروائیں گے، کیونکہ سزا تو ہونی ہے، لیکن
اس کے بعد کہانی تو ختم نہیں ہو جانی نا. تو وہ جو آگے کہانی چلنی ہے وہ اس بل کی کرامات یا اس کے انعامات کے طور پہ چلنی ہے. تو اس لیے یہ یہاں پہ جو بھی ایک ارینجمنٹ ہوگا، ایک فارورڈ بلاک، میں نے پہلے بھی کہا کہ نیشنل اسمبلی میں بھی فارورڈ بلاک بنے گا پی ٹی آئی کا، اور کے پی میں بھی فارورڈ بلاک بنے گا، اور اس فارورڈ بلاک کا بندہ سی ایم بنے گا. اب وہ ایک ڈارک ہارس ہوگا، اچانک سامنے آئے گا. پہلے کو 3-4 نام فلوٹ کر دیے جائیں گے، لوگ اس پہ لگے رہیں گے، میرے جیسے، آپ جیسے، مطلب آپ جیسے تو نہیں، آپ تو سیانے، میرے جیسے لوگ اس پہ ڈسکس کرتے رہیں گے، وہ یہ آ رہا وہ آ رہا. مثلا اس میں نام ہو سکتا ہے جی بابر سلیم سواتی، اس میں مشتاق غنی، اس میں اسد کیسر کا بھائی عاقب. اب وہ یہ سارے نام ڈسکس ہو سکتے ہیں. ان میں سے بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں، میں بالکل رول آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن کوئی ڈارک ہارس بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی بیوروکریٹ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اچانک سامنے آ جائے تو وہ وزیر اعلیٰ بنے اور مولانا کو اس حکومت میں حصہ دے دیا جائے، خیبر پختونخوا کی حکومت میں. اور جو میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں، بلوچستان میں مولانا کا کینڈیڈیٹ جو لشکری اسلم رئیسانی ہے، لشکری رئیسانی کا بھائی، اس سے بہتر اس وقت تک بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی موزوں امیدوار نہیں ہے. لہذا مولانا کا وہ بندہ ہے، اس لیے وہاں پہ حکومت بھی مولانا کو مل جائے گی. تو بلوچستان میں بھی مولانا کو حکومت دی جائے گی. اب یہ جو سلسلہ ہے یہ فوری تو شروع ہونے والا نہیں ہے، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. خیبر پختونخوا سے اس کا آغاز ہوگا، بلوچستان میں بعد میں جایا جائے گا. تو یہ مولانا نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا پہلے کر دیا ہے؟ نہیں، تھوڑا پہلے نہیں کیا. مولانا نے یہ بات سمجھی اور سمجھائی بھی گئی کہ دیکھیں جب پی ٹی آئی مشکل حالات میں آ رہی ہے، اور جب ان کے مشکل حالات شروع ہو جانے ہیں، بہت مشکل حالات جو ہیں، یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکل حالات، تو اس وقت اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو لوگ کہیں گے لو جی مشکل حالات میں چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ پھر یہ ٹائم ہے، ابھی سے نکل جائیں اور میاں نواز شریف سے بھی اپنے معاملہ طے کر لیں، تو یہ 2 حکومتیں بھی مل جائیں گی. اور اس کے علاوہ یہی تک بس نہیں ہے، مولانا کا سب سے بڑا مطالبہ آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے؟ وہ ہے الیکشن، ری الیکشن. وہ کہتے ہیں یہ الیکشن ہے ہی غلط کیونکہ وہ آؤٹ ہے. تو جو آؤٹ ہے وہ یہی کہتا ہے اور صحیح کہتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. تو پھر یہ الیکشن جو ہے یہ ہو جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو اس کا جواب بھی دیتا ہوں، یس، اس میں بھی بات ہوئی ہے اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ مولانا اگر آپ سسٹم میں آتے ہیں اور اس طریقے سے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم 2026 میں، یس 2026 میں الیکشن کرا سکتے ہیں، جنہیں آپ مڈ ٹرم الیکشن کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ الیکشن نیشنل اسمبلی کے ہوں گے. صوبوں کی حکومتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں برقرار رہیں گی، جس طرح بھی ہیں اسی طرح رہیں گی. نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، مولانا پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کے آ جائیں گے، اور کوئی ایک پارٹی زیادہ مشکل میں چلی جائے گی، اور جو اس وقت حکمران ہیں وہ زیادہ آسانی میں چلے جائیں گے. مطلب میں طوطا فال نہیں نکال رہا، یہ پلاننگ کی بات کر رہا ہوں، منصوبے کی بات کر رہا ہوں. وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ منصوبہ ہے، یہ پلاننگ ہے. اور یہ پلاننگ جو ہے اس پہ آپ کو عمل درآمد جو ہے وہ اس کا سلسلہ آپ کو شروع ہوتا ہوا آج سے آپ کو دکھائی دے دیا کہ مولانا پیچھے ہٹ گئے، پی ٹی آئی ختم. پی ٹی آئی کا کوئی وہ جو مولانا پہ انحصار کر کے وہ کوئی تھا کہ ہم چلائیں گے، تحریک چلائیں گے، ڈسٹربنس پیدا کریں گے، وہ بھی نہیں ہوگی. اور پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک، اور پھر کے پی کی طرف اور بلوچستان، اور اگلے سال 26 میں مڈ یا اینڈ پہ الیکشن. تو یہ تھی اپڈیٹ، میں نے کہا آپ تک پہنچاتے، تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر.